ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بہت سے بیچارے چندہ کرے والے گاؤں گاؤں جاتے ہیں، مسجد میں پہنچے، اب کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اگر کوئی بلا لیا کہ چلو ہمارے گھر چلو، گھر لے کے گوا مہروز کے اس کی ایک مہمان آئے ہیں، تنی کھانا وانا بڑھائے لیے، تو گرائے کہ کہیں کہاں مہمان کہاں کے روئے، کہیں میرے مسجد میں ایک مسافر آئے رہے ہیں تو بلائے لائیں، تو کہیں اتنا بڑا گاؤں پڑا رہا ہے، کوئی نہیں بولے تمہیں بہت بڑے سیٹھ بن گئے رہا، بلائے لائے جاؤ تمہیں بناؤ کھواؤ، ہم نہ جے بے چولہے دارے۔ بتاؤ آج کل ہماری ماں بہنیں اس نیکی سے محروم رہتی۔ اے میری ماں بہنوں، سنو امیر المومنین کی بیوی کی کہانی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا کے امیر المومنین تھے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص غریبی میں مبتلا ہوا اور اس کی بیوی حمل سے تھی۔ اے بچے تم لوگ بولو تو چلے جاؤ، ہڑبڑاؤ نا یار۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت غریب تھا، اس کی بیوی حمل سے تھی، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، جو بچے کے پیدائش کے ٹائم سامان ہوتے کھانے پینے کے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا چلو مدینہ چلا جائے اور امیر المومنین سے کچھ مدد لے لی جائے۔ میاں بیوی دونوں چلے مدینہ، بھی کچھ فاصلے پر تھا کہ بیوی کو درد ذہ شروع ہوا۔ درد ذہ اس درد کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے وقت عورتوں کو ہوتا ہے۔ درد ذہ شروع ہوا، رات کا سمے تھا، وہ بیچارہ ایک ہی جگہ کمبل تان دیا، بیوی اکیلے اس میں بیٹھ گئی، ایک چراغ جلایا اور بیٹھا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں امیر المومنین تھے، ان کی عادت تھی کہ جب لوگ سو جاتے تو حضرت عمر باہر نکل جاتے، سادگی میں ٹہلا کرتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی کسی کو پریشان تو نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی کی عزت پہ حملہ تو نہیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر تنہا ٹہل رہے تھے، مدینے کے باہر گئے تو ایک روشنی ہلکی سی دکھائی پڑی، اور جب قریب گئے تو درد ذہ کی آواز سنی۔ وہ نوجوان بیٹھا تھا، امیر المومنین نے پکارا اے اللہ کے بندے، اس سنسان میدان میں یہ درد ذہ کی آواز کیسی ہے؟ تب اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میری بیوی حمل سے ہے، بچہ پیدا ہونے والا تھا، ہم مدینہ آ رہے تھے کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم سے کچھ مدد لے لیں، لیکن اللہ کی مرضی کے مدینے سے پہلے ہی بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا، وہ میری بیوی ہے جو درد ذہ میں مبتلا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کوئی اور مدد کے لیے کوئی عورت ہے؟ میں تو مسافر ہوں، یہاں کون مدد کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً پلٹے، وہ جان نہیں سکا کہ امیر المومنین یہی ہیں۔ حضرت عمر پلٹے اور گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی، اللہ نے بہت بڑی نیکی کمانے کا موقع عطا فرمایا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مدینے کے باہر چٹیل میدان میں میاں بیوی آ رہے تھے میرے پاس مدد لینے کے لیے، بیوی حمل سے تھی، بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا، اکیلے درد ذہ میں مبتلا ہے، چیخ رہی ہے، پریشان ہے، اے میری بیوی جلدی سے تیل لے لو، گھی لے لو، گڑ لے لو، اور دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جلدی سے لو اور چلا جائے، اس غریب عورت کی مدد میں شامل ہو جائے۔ حضرت عمر کی بیوی فوراً جلدی سب سامان لیا اور دونوں میاں بیوی وہاں پہنچے، شوہر کے پاس حضرت عمر بیٹھ گئے اور امیر المومنین کی بیوی اس غریب کی بیوی کے پاس پہنچ گئی اور اس کے پیروں میں تیل لگانے لگی، تیل لگا رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کی بیوی کہتی ہیں امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے اولاد عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت عمر کی بیوی کہتی ہے امیر المومنین مبارک ہو، خدا نے اولاد دی ہے،
تب وہ نوجوان سنا کہ ارے تو امیر المومنین ہے، تو کانپنے لگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تم ڈر کیوں رہے ہو؟ امیر المومنین ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا تھا کہ ہم تمہارے وطن پر پہنچ کر تمہاری مدد کریں۔ یہ تو تمہارا احسان ہے کہ تم مدینے کے قریب آ گئے، اور یہ نیکی اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اے میری ماں بہنوں، یہ امیر المومنین کی بیوی ہیں جو پوری دنیا کے امیر تھے، ان کی بیوی کے جذبے کا یہ عالم کہ غریب الدیار عورت کی خدمت کے لیے گئیں اور اس کے پیروں میں تیل لگایا، اس کی مصیبت کا سہارا بنی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے بندوں پہ رحم کرنا چاہیے۔ صحابہ نے ہمیں یہی مزاج دیا۔ اگر مسجد میں 10 لوگ ہوں تو امامت کو کرے، تو لکھا ہے جو سب سے علم والا ہو وہ کرے۔ پوچھا گیا کہ علم میں سب برابر ہوں تب، تو کہا گیا جو زیادہ پرہیزگار ہو وہ کرے۔ کہا پرہیزگاری میں سب برابر ہوں تب، تو کہا گیا کہ جو تم میں عمر میں زیادہ ہو وہ کرے۔ پوچھا گیا عمر میں بھی سب برابر ہوں تو بتایا گیا تم میں جو اخلاق میں اچھا ہو وہ امامت کرے۔ کہا گیا اخلاقوں میں سب یکے میر ہوں تب، تو فرمایا گیا کہ تم میں جو خوبصورت ہو وہ آگے بڑھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حافظ صاحب کو اللہ نے خوبصورت آواز بھی دی، خوبصورتی بھی عطا فرمائے، اخلاق سے بھی مالا مال کیا۔ اے لوگو، خوش ہو کہ اللہ نے ہم کو تم کو ایک ایسا امام عطا فرمایا ہے۔ آج ہمارے علی اصغر بھائی نے ہم لوگوں کو اتنا زوردار ناشتہ کرایا، دنیا کا کوئی میوہ انہوں نے چھوڑا نہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے محترم جناب وکیل عشرت صاحب یہ بھی بلا لے گئے اور ایسی چیزیں کھلائیں۔ ہم تو سوچ رہے تھے ایسے 2-4 جلسہ مگر مل جائے تو جوانی لوٹی۔ بہت ہی مہمان نوازی کا ثبوت پیش کیا۔ اللہ ان سب کو بہتر سے بہتر اور عطا فرمائے، ان کی روزی میں، آپ سب کی روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ دیکھو سنگنیا گاؤں کے لوگوں جلسے میں آئے ہو اس لیے تاکہ ہمیں کچھ دین کا علم حاصل ہو جائے۔ اب 49 منٹ بڑھیا بڑھیا بولے لگے تھے تو 49 منٹ چھوڑ دو، رہنے دو، حسین بھائیوں میں گڑبڑ نہ کرو۔ اس لیے آئے ہوا جلسے میں آپ لوگ تاکہ ہمیں دین کا علم حاصل ہو جائے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے لیے فرمایا، اے میرے محبوب ہم سے دعا کرو۔ کاہے کی؟ روزی کی دعا نہیں کیا، یہ دعا نہیں منگوائی کہ تم مجھ سے اولاد کی دعا مانگو، اے محبوب تم مجھ سے روزی کی دعا مانگو، اے محبوب تم مجھ سے عمر دراز کی دعا مانگو۔ نہیں کہا، ایک چیز کے لیے اللہ نے حضور سے کہا کہ میرے محبوب تم مجھ سے دعا کرو۔ وہ کون سی چیز ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا قل، اے نبی تم فرما دو، کہو ربی زدنی علما، اے پروردگار میرے علم کو تو زیادہ کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے محبوب دعا مانگو کہ اے اللہ میرے علم کو تو زیادہ کر دے۔ بے شک پتہ چلا سب سے بڑی دولت اگر کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو۔ لیکن آج بہت سے لوگ جلسہ جلوس سے کتراتے ہیں، کہتے کہا جو ہمیں جتہ بتائی ہے مولانا وطہ تو ہم جانتے ہیں، لاگت ہے 2-3 کتاب جان کے بجانا ان کے سینہ بھری گا۔ علم کی کوئی حد نہیں ہے، زندگی بھر دعا مانگو۔ غوث پاک کے بارے میں لکھا درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب ہو گیا۔ 55 سال کی عمر تک
غوث پاک مدرسے میں رہ کر پڑھتے ہی رہے. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان 55 برس کے ہو گئے اور مدرسے میں پڑھ ہی رہے تھے غوث پاک. کیوں؟ علم بہت بڑی دولت ہے. اللہ لیکن آج پیر آتے ہیں اور جب کوئی دین کا مسئلہ ہوتا ہے تب کہا تھے کہ مولانا سے پوچھ لیے. تب کاہے کہ پیر ہو بھائی تم. علم حاصل کرو. ان محفلوں سے علم ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، مدینے کی مسجد میں. تو دیکھا کہ کچھ صحابہ بیٹھے نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ صحابہ بیٹھے آپس میں دین کی باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. شک تو سرکار گئے تو کس میں بیٹھے؟ اس گروپ میں نہیں گئے جس گروپ والے بیٹھے نفلی نماز پڑھتے تھے، بلکہ حضور اس گروپ میں گئے جس میں لوگ دین کی باتیں کرتے تھے. سبحان اللہ سرکار اس میں بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں بعثت فیکم معلما، میں بھی تمہارے بیچ میں دین سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ میں دین سکھانے والا بنا کر تم میں بھیجا گیا ہوں. پتہ چلا یہ دین کی باتیں والی محفل اللہ کے رسول کو بہت پسند. شک خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسی محفلیں سجاتے ہیں. آج ہمارے اصغر بھائی کو اللہ نے ایک پوتا دیا. انہوں نے عقیقہ کا ارادہ کیا، ابھی تو کیا نہیں، کریں گے نا. آج کر دیا کر دیے ماشاء اللہ. کسی کی خوشی کا محفل عقیقہ سے فارغ ہو گئے. عقیقہ ایک صدقہ ہے، یہ واجب نہیں ہے، صدقہ ہے. حدیث پاک میں الصدقۃ تدفع البلایا، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ سے بلائیں ٹلتی ہیں. ایک حدیث میں والصدقۃ تمنع میتۃ السوء، اور صدقہ بری موت کو روک دیتا ہے. اللہ صدقہ کرنے والے کو کبھی بری موت نہیں آئے گی. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اس کو ایمان کی موت عطا فرمائے گا. شک سبحان اللہ یہ صدقہ ہے. انہوں نے آج اللہ کے بندوں کو کھلایا ہوگا. بہت سے لوگ کھائے ہوں گے. کھانا کھلانا اللہ کے بندوں کو یہ بہت بڑا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو مدینے میں جاتے جاتے میرے پیغمبر نے 3 بولیاں بولی تھیں. نمبر 1 پر فرمایا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو آپس میں سلام کیا کرو. دوسرے نمبر پر فرمایا تھا وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور اللہ کے بندوں کو کھانا کھلایا کرو. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تھا وَصَلُّوا فِي اللَّيْلِ، رات میں نمازیں پڑھو. کب؟ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، در حالے کہ لوگ سو رہے ہوں. سوتے ہوں تو نماز پڑھو. وہ کون سی نماز ہے؟ جب سارے لوگ سو جائیں تو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے. وہ کون سی نماز ہے؟ نماز تہجد. ایک دفعہ مفتی امان الرف صاحب گونڈا کے نانپارہ ہے، حضور مفتی رجب علی علیہ رحمہ کے پاس بیٹھے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، پڑھتے تھے. تو چائے وائے پلوایا. اس کے بعد مفتی رجب علی علیہ رحمہ نے مفتی امان الرف سے پوچھا مولانا رات میں چوری بھی کرتے ہو؟ تو ہم لوگ چوکے نمکن بتاؤ اتنے بڑے مولانا سے کہتے رات میں چوری کرتے ہو؟ تو پہلے بولے نہیں ہو، پھر کہا ارے مولانا بولو نا، کبھی رات میں بھی چوری کرتے ہو؟ تو مفتی امان الرف کہتے ہیں ہاں حضرت کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی چوری ہو جاتی. تو ہم لوگ بہت سوچیں یار مفتی ہوئی کہتے چوری کرتے ہیں کبھی کبھی. بعد میں جب مفتی امان الرف ہٹے تب انہوں نے بتایا کہ حضرت کے پوچھنے کا مقصد تھا
کہ رات میں کبھی چوری بھی کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ کبھی تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہو؟ وہ نماز لوگوں سے چھپ کے پڑھی جاتی ہے۔ 3 پیغام میرے نبی نے دیا تھا۔ نمبر 1 پر سلام کرو، دوسرے نمبر پر کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانا بہت بڑا کام ہے، یہ وہ نیکی ہے جو کبھی مٹنے والی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد نیکی کرنے والے جنت کی طرف جائیں گے اور برائی کرنے والے جہنم کی طرف جائیں گے، لیکن جہنم میں جانے والے مڑ مڑ کے جنت والوں کو دیکھیں گے کہ کوئی ایسا تو نہیں جا رہا ہے جنت میں جس کی خدمت میں نے دنیا میں کی ہو، تو آج اس سے بدلہ مانگ لیں۔ حضور فرماتے ہیں جب ایک جہنمی ایک جنتی کو پہچانے گا تو کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ انی آتیتک وضوءا فی الدنیا، بے شک میں نے تجھ کو دنیا میں وضو کا پانی دیا تھا، آج تم جا رہے ہو جنت میں، فشفعنی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک میری سفارش کر دو کہ اللہ مجھے بھی بخش دے۔ وقال الآخر، اور دوسرا جہنمی جب پہچانے گا تو بھی کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ انی آتیتک شربتا فی الدنیا، بے شک میں نے دنیا میں تجھ کو پانی پلایا تھا۔ فشفعنی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک میری بھی سفارش کر دے۔ حدیث میں فیشفعانی، تو دونوں جنتی اس دونوں جہنمیوں کی شفاعت کریں گے، فیشفعان، تو دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ وضو کا پانی دینے والا، ایک گلاس پانی پلانے والا، دونوں بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے لوگوں تھوڑی سی زندگی میں یہ نیکیاں کر لو۔ دیہاتی مثل مشہور ہے، روٹی کی مار بڑی تگڑی ہوتی۔ روٹی کی مار مطلب یہ ہے کہ کسی کو روٹی کھلا دو تو انشاءاللہ کبھی آنکھ اٹھا کے تم سے بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ سوچے گا کہ ایک وقت تھا اس نے مجھے کھلایا تھا۔ تو آج انہوں نے عقیقہ کیا، اللہ کے بندوں کو کھلایا، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ لیکن آج ہم لوگ اس نیکی سے محروم ہیں۔